کوئی مصیبت، پریشانی یا کوئی ضرورت پیش آ جائے تو سب سے پہلے ہماری نظر دنیائی اسباب کی طرف جاتی ہے اور ہم دنیائی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جہاں جہاں سے تھوڑی سی امید بھی حاجت پوری ہونے کی ہو وہاں وہاں گھومتے پھرتے ہیں، در در کی خاک چھانتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ جس ذات نے اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے، کیا میں نے اس ذات کے سامنے اپنی اس تکلیف کو پیش کیا ہے، یا مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں اپنی اس حاجات کو اس ذات کے سامنے پیش کروں جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ وہ ایسی قادر ذات ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اور جنات سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈبو جائے اور اس کے ساتھ جو پانی کا قطرہ نکلے۔ لیکن آج ہماری حالات یہ ہے کہ ہم دنیائی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی سوچ و فکر نہیں کرتے، اور اگر دعا کرتے بھی ہیں تو بس ذرا نام کو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، نہ دل حاضر نہ عذاب کا خیال، ہاتھ اٹھائے اور منہ پر پھیر لیا، یہ بھی پتہ نہیں کہ زبان سے کیا کلمات نکلے اور کیا دعا مانگی۔ اور دنیا میں کسی دوسرے آدمی کے سامنے انسان اپنی حاجت پیش کرے تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر حاجات پوری کر دیتے ہوں، اور اگر ایک دفعہ پوری کر دیں تو دوسری یا تیسری بار انکار کر دیتے ہیں اور تنگ آ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اس رحیم و کریم ذات رب العالمین کے مانگنے سے تنگ نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں دیکھیں، اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بلا شبہ جو میری عبادت دعا سے تکبر کرتے ہیں عنقریب حالات ذلیل جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ بندے کو اپنی ذات عالی سے مانگنے کی اجازت دے دی اور پھر قبول کرنے کا وعدہ بھی فرما لیا۔ آپ جانتے ہیں عبادتیں بہت سی ہوتی ہیں اور دعا ایک عبادت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت ہی نہیں، عبادت کا مغز ہے اور اصل عبادت ہے، کیونکہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی پیش کرے اور خوش و خضوع یعنی ظاہر و باطن کے جھکاؤ کے ساتھ بارگاہ نیاز میں پوری نیاز بندی کے ساتھ حاضر ہو، اور چونکہ یہ عاجزی والی حضوری دعاؤں میں سے سب عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے دعا کو عین عبادت اور عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ دعا کرتے وقت بندہ اپنی عاجزی اور حاجت مندی کا اقرار کرتا ہے اور سراپا نیاز ہو کر بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ صرف اللہ ہی دینے والا ہے، وہ قادر ہے، کریم ہے، وہ بے نیاز ہے اور مخلوق سراسر عاجز اور محتاج ہے۔ جب اپنے اس یقین کے ساتھ قادر قیوم کی بارگاہ میں بندہ ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا
یہ شغل سراپا عبادت بن جاتا ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص دعا سے گریز کرتا ہے وہ اپنی حاجات مندی کے اقرار کو خلاف شان سمجھتا ہے، چونکہ اس کے اس طرز عمل میں تکبر ہے اور اپنی بے نیازی کا دعویٰ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔